قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اُنبئکم، ان سے کہیے کہ کیا میں بتاؤں تم کو، سننا چاہتے ہو تم، بخیر من ذالکم، اس سے بہتر چیز کے بارے میں، اس سے بہتر چیز کے بارے میں خبر دی جائے تم کو. آپ سے سوال کیا گیا ہے اُنبئکم بخیر من ذالکم، اس سے بہتر، یہ جتنی اٹریکشنز ہیں اس سے بہتر چیز چاہیے. اوکے. للذین اتقوا، تو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی کیا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، جنات، باغ ہیں، جنتیں ہیں، اور ایسی جنتیں ہیں کہ تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ دنیا کی چیزیں تو ناپائیدار ہیں. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پاکیزہ بیویاں، اور سب سے بڑھ کر وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی رضامندی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. اب آپ دیکھیے، ایک طرف کتنی چیزوں کے نام ہیں، نساء، بنین، قناطیر المقنطرہ، ذہب، فضہ، خیل المسومہ، انعام، حرث، 8 ہو گئے، 7-8 چیزیں ایک طرف. دوسری طرف صرف 3 چیزیں ہیں، لیکن کوالٹی وائز وہ ان سے کہیں زیادہ اچھی. 3 کیا ہیں؟ جنات، ازواج اور رضوان. اب اس میں گھوڑے وغیرہ اور باقی چیزیں نہیں چنی گئی، سونے چاندی کا ذکر نہیں ہے. سب سے پہلے تو جنتوں کا ذکر ہے. اور جنت کیا جگہ ہے؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اس جنت میں تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تمہارے دل خواہش کریں گے. لہذا اس میں یہ سونے چاندی وغیرہ سبھی خود ہی آ جاتے ہیں، الگ الگ ذکر نہیں کیا گیا. لیکن ازواج کا ذکر الگ کیا گیا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آپ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. اگرچہ پیچھے سب کے ساتھ ذکر کیا گیا نساء کا، لیکن یہاں پر الگ ذکر کیا گیا ازواج کا، کہ ساری نساء میں سے پھر جو مطہرہ ہوں گی ان کو خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے جنت میں. اور مطہرہ کا پہلے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، پاک دامن، پاک سیرت، پاک بدن، سب چیزیں، سب طرح کی طہارت اس میں آ جاتی. ازواج مطہرہ، اور اس سے بھی آگے ورضوان من اللہ، اللہ کی رضامندی. اب دیکھیے کہ جنت بذات خود اچھی چیز ہے، لیکن اس میں اچھی بیوی سب سے اچھی چیز ہے. اور پھر اس سے آگے ایک اور اچھی چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا. دنیا میں بھی ہمیں الٹیمیٹلی اسی چیز کی طرف بڑھنا ہے، اور اسی کے لیے اسٹرگل کرنا اور کوشش کرنا ہے، رضوان اللہ کے لیے. اور آخرت میں بھی آخری چیز جو انسان کو ملے گی وہ کیا ہے؟ الٹیمیٹ گول رضوان اللہ ہے، پیک پہ ہے سب سے. اب آپ دیکھیں کچھ چیزیں جو دنیا میں بکھری ہوئی ہیں نا، وہ جو پچھلی آیت میں ساری دنیا کی مال ہے، نیچے 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 نیچے. پھر آپ اوپر اٹھے جنت تک، وہاں باغ ہے، اعلیٰ ترین جنت، اور پھر اس میں ازواج ہیں. اب انسان کہتا ہے بس میری تو سب خواہشات پوری ہو گئی، ہر طرح کے سامان بھی اور ازواج بھی. اب اس سے آگے اللہ کی رضامندی، جیسے سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. حدیث میں بھی آتا ہے
جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اے اہل جنت، جنتی جواب دیں گے لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک، مطلب کیا ہے؟ اے ہمارے رب، حاضر ہے جی، وسعدیک، خوشی سے تیرے پاس حاضر ہے، والخیر فی یدیک، اور خیر تیرے دونوں ہاتھوں میں، ساری خیر اور بھلائی تیرے ہی پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز تم کو دوں؟ یعنی اتنے خوش ہوں گے ہر چیز پا کے، تو اللہ تعالیٰ پوچھے کہ اس سے زیادہ کچھ دوں؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی؟ تو نے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی، ہمیں ہر وہ چیز دے دی جو ہم نے چاہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میں تم پر اپنی خوشنودی نازل کروں گا اور تم پر کبھی غصے نہیں ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ہے وردوان من اللہ اکبر۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی خواہش اور تمنا ہے۔ یہاں آ کے پھر کمپیرزن ہو جاتا ہے کہ بندہ مومن کے دل میں دنیا کی محبت تو ہو سکتی ہے، چاہت ہو سکتی ہے، لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ دنیا کی چیزوں میں اٹکتے نہیں، وہ اس سے اوپر اٹھ کے سوچتے ہیں، اور وہ ان دنیا کی ساری چیزوں سے بھی کیا کام لیتے ہیں؟ اللہ کی رضا۔ جیسے ہمیں ہارزونٹل اٹریکشنز اپنی طرف کھینچ رہی ہیں، لیکن ہمیں ورٹیکلی اپورڈ جانا ہے، اوپر جانا ہے، اور اس کے لیے زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتا ہے، اوپر جانے کے لیے زیادہ ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آتا ہے، زمین پہ کھڑے ہو کے کیا نظر آتا ہے؟ لمیٹڈ۔ لیکن جب آپ اوپر ٹاپ پہ جاتے ہیں تو آپ کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ تو وہ جنت میں ہر چیز ہے۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، وہاں ہر وہ چیز ہے جو انسان کی خواہش ہوگی اور جس سے انسان کی آنکھیں بھی لذت پائیں گی، تَلَذُّ الْأَعْيُنُ۔ اور پھر یہ پیچھے بنین اور باقی ساری چیزیں جن کا ذکر ہے وہ بھی مل جائیں گی، اور خصوصاً اولاد کو ماں باپ کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا۔ الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کے بچوں کو بھی ان سے ملا دیں گے، ان کے پاس لے آئیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کوئی کمی نہ کریں گے، سب ان کو مل جائے گا۔ وہ سب جو دنیا میں نہیں مل سکتا وہ سب وہاں مل جائے گا۔ دنیا میں جدا ہو گئے بچے، فوت ہو گئے پہلے پیچھے، ماں باپ چلے گئے، دنیا میں فاصلوں کی جدائیاں پڑ گئی، لیکن قیامت کے دن سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، سب دوریاں اور سب جدائیاں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔ اور اگر انسان صرف ان چیزوں کو رکاوٹ بنا لے، نہیں میں اپنے بچوں سے دور نہیں ہو سکتا، نہیں میں اپنی بیوی سے دور نہیں ہو سکتا، نہیں میں فلانے سے دور نہیں ہو سکتا، میں یہ دین کا کام نہیں کر سکتا، مجھے یہ چھوڑنا پڑے گا، مجھے وہ چھوڑنا پڑے گا، تو ایسا شخص دنیا میں تو پھر رکھ لے سب کو ساتھ، آخرت کا نہیں پتا پھر کیا ہوگا۔ صحابہ کرام نے دنیا کی ہر چیز چھوڑی تھی، حتیٰ کہ وطن، ملک، گھر بار سب چھوڑا تھا، کس لیے؟ حتیٰ کہ اپنی جان دینے کو تیار تھے، کس لیے؟ رضوان اللہ اکبر، اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو جو اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ سکتا ہے، اللہ کچھ بھی اس سے الگ نہیں کرے گا، سب واپس لوٹائے گا اس سے کئی گنا زیادہ بہتر کر کے۔ دینے کے بعد کہتا ہے اچھا دو، پھر واپس۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، خرچ کرو جو دیا ہے، اور اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور جو اس میں آج کامیاب ہو گیا اللہ کی خاطر کچھ چھوڑنے میں، کچھ دینے میں، کل واپس سے مل جائے گا اس کو۔ اوور آل آپ اس آیت کو دیکھیں، اس سارے کو تو یہ لگتا ہے کہ جیسے ایک میدان میں خوبصورت چیزیں ہیں، کہا جاتا ہے یہ ہیں تمہارے لیے، بس ان کو ایک حد سے آگے نہیں استعمال کرنا، اور ان میں سے سب کچھ اپنے لیے نہیں رکھنا، دوسروں کو بھی اس میں شریک کرنا، اور حق میں ان کو خرچ کرنا۔ تو دیکھو اس کے بعد تم اگلے میدان میں جب جاؤ گے تو سب کچھ اس سے کئی گنا زیادہ کر کے تمہیں واپس ملے گا۔ تو جس کو اس وعدے پہ یقین ہو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کہیں بھی کوئی ڈنڈی نہیں مارے گا، ادھر ادھر نہیں کرے گا، وہ ہر دم دینے کو تیار ہوگا، ہر قربانی کے لیے راضی ہوگا،
یہی وہ یقین تھا جو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کی بات پر آ گیا تھا کہ آپ سچے ہیں، اور آپ کی تصدیق کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو آپ نے بتایا وہ بالکل درست ہے، اور اس کے لیے انسان کچھ بھی قربان کر سکتا ہے۔ جو آپ نے طالوت والا قصہ پڑھا ہے اس میں آپ دیکھیے کہ وہ کیا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، رستے میں نہر آ گئی ہے، سخت پیاسے ہیں، ضرورت بھی ہے، لیکن بس اتنا لو کہ جس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ اس پر ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں زہد اختیار کرو، بس ضرورت کا ہی لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اور جو لوگوں کے پاس ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہے، اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ یعنی جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کی لالچ نہ کرو۔ طالوت کا لشکر جب چلا تھا تو راستے میں نہر آئی تھی، وہ ٹیسٹ تھا نا ان کا، چلو بھر پانی لے لو، یعنی ضرورت کا کہ جس سے منہ تر ہو جائے، پینے ہی نہیں بیٹھ جاؤ، ورنہ کیا ہوگا، پھر اللہ کے کام کے نہیں رہو گے۔ ہم سب کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، صرف ضرورت کا، باقی پر تمہارا حق نہیں ہے، اسے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، اور اس سے اگلی دنیا بنانے کی فکر کرو۔ جنت کا بیان میں چند ایک حدیثیں اس کتاب سے آپ کو سناتی ہوں، کیونکہ جنت کا جب تک شوق نہ لگے انسان دنیا کی حقارت کو محسوس ہی نہیں کر سکتا، اور دنیا سے اوپر اٹھ نہیں سکتا۔ پھر تو بہت ضروری ہے کہ جنت کا شوق ہو، اور جنت کا شوق جنت کو جان کے آتا ہے کہ جنت کیا چیز ہے، کیونکہ دنیا کے اٹریکشن اگر انسان کے دل میں ہے تو اس سے بڑی اٹریکشن کو نظر آ جائے تو خود ہی چھوڑ دے گا نا۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا، کوئی ایک چھوٹی سی حقیر سی چیز لے کے مٹھی میں دبا کے بیٹھ جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں دے دو، کہتے نہیں میں تو نہیں دوں گا، بالکل نہیں دوں گا۔ اچھا، اب آپ لینے کا طریقہ کیا کرتے ہیں؟ اچھی سی چیز دکھاتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ اچھا دے دو، چھوڑ دیتا، خود ہی پھینک دیتا۔ تو جب تک ہمیں زیادہ اچھی سی چیز نظر نہیں آئے گی نا، ہم یہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم حقیر چیز پر راضی ہو گئے۔ دنیا دنی حقیر کو کہتے ہیں، دنیا دنی کے فائدوں کے اوپر مر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے اتنا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اور ان کے پیچھے ہم قیمتی زندگی اور قیمتی مقاصد قربان کیے رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس سے بڑی چیز نہیں دیکھی، یہ یقین نہیں اس کا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا، میں نے اس سے زیادہ بہتر چیز چاہیے۔ جب اللہ نے مجھے بادشاہت بھی دی تو میں نے اس کے بدلے جنت چاہیے، بادشاہت سے بھی دل نہیں لگا۔ یعنی بندہ مومن کو کتنی بھی بڑی دنیا کی چیز مل جائے نا تو وہ اس پہ راضی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ اس سے آگے کی تلاش میں ہے، اوپر دیکھتا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان کھڑی کی جائے گی، اسے ذبح کیا جائے گا، جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح جنت خود تو جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک جاتی ہے، یعنی جنت 40 سال دور ہو، اتنی مسافت پر بھی تو بھی بندہ محسوس کر سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام واقعی محسوس کرتے تھے کہ میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، اور یہی چیز ان کو اکساتی تھی عمل پر۔ اور یہ اس وقت ہوتا نہیں، جنت کی خوشبو کب آتی انسان کو؟ جب انسان اس مادی دنیا سے اوپر اٹھ کے سوچتا ہے، بڑے مقاصد کے لیے سوچتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کوئی چیز بھی دنیا کی چیزوں سے نہیں ملتی سوائے ناموں کے۔ صرف نام ملتے ہیں، چیزوں کے متماثلات ہیں، نام ملتے ہیں، لیکن کوئی چیز بھی نو کمپیریزن، جسے ہم کہتے ہیں نا، نو کمپیریزن ہے ہی نہیں کمپیریزن۔ پھر آپ دیکھیں کہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے جنتی کو آپ نے اگر روز قیامت کیا ہوگا سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے آخر میں کچھ لوگ داخل ہوں گے جو جہنم میں جل کے پھر نکلیں گے۔ اس جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ اس آخری بندے کو کیا ملے گا؟ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی مملکت،
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں. وہ شخص کولوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ قبضہ جما رکھا ہے. اس کے لیے کوئی جگہ اب جنت میں نہیں. پوچھا جائے گا تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا ہاں یاد ہے. کہا جائے گا خواہش کرو، اب مانگو کچھ. خواہش کرے گا کہ اتنی مجھے مل جائے جنت. پھر کہا جائے گا تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور 10 دنیاؤں کے برابر مزید بھی تمہارے لیے ہے. وہ شخص عرض کرے گا یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی جگہ بھی مجھے دکھائی نہیں دے رہی. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی. ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس پر پوری طرح قادر ہوں. یعنی ہر ایک کے لیے جتنی بھی وسیع کر دوں، میرے لیے کچھ مشکل نہیں. حضرت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا جس سے چاہے گا، یعنی جس چیز سے وہ چاہے اور پھر اس سے جنت کو بھرے گا. پھر اسی طرح جنت عدن، کیونکہ ابھی میں نے جنات عدن کی بات بھی کی تھی نا. جنت عدن کیا چیز ہے نا؟ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا ہے، جس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک سبز زمرد کی ہے. اس کی مٹی مسک کی ہے، اس کے سنگریزے لؤلؤ یعنی موتی کے ہیں، اس کا گھاس زعفران کا ہے. جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا کچھ کہو. جنت نے کہا فلاح پا گئے ایماندار لوگ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم کوئی بخیل تجھ میں داخل نہ ہو سکے گا. اس جگہ کوئی بخل کرنے والا نہیں آ سکے گا. تنگ دل، تنگ نظر، تنگ خیال، نیرو مائنڈڈ، چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائنڈ کرنے والے، چھوٹی سی چیز بھی کسی کو نہ دینے والے، کسی کا قصور معاف نہ کرنے والے، ایسے لوگوں کا اس جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں، وہ نہیں یہاں پہنچ سکے گے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو نفس کی تنگی سے، شح سے نجات پا گیا وہی کامیاب ہونے والا ہے. پھر اسی طرح جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے، جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی. یعنی جو پسندیدہ لباس جتنی دفعہ بھی پہننا چاہے پہن سکتے ہیں، اس پہ پرانے ہونے کا اثر نظر نہیں آئے گا. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی. 2 سونے کے ہوں گے، برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی. لوگوں کے لیے جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرے مبارک پر ہوگی. پھر جنت کے محلات موتیوں سے تعمیر کیے گئے، یعنی یہ جنت کی جو کنسٹرکشن ہے اس کے بارے میں احادیث تھی. پھر اس کی طوالت، جنت کے ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھڑ سوار 100 برس تک مسلسل چلتا رہے، سایہ ختم نہیں ہوگا. ذلًا ذلیلا جو آتا ہے نا. اب ہم یہاں نہیں امیجن کر سکتے کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی چیز دنیا میں ویسی. فرمایا جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں جس کا تنا سونے کا نہ ہو، یعنی تنے بھی انتہائی خوبصورت ہوں گے. بعض کھجوروں کا تنا سب زمرد کا ہوگا، ٹہنیوں کی جڑیں سرخ سونے کی ہوں گی. پھر جنت کے پھلوں کا ذکر ہے. جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ اگر دنیا میں آ جائے تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے پر بھی ختم نہ ہو. صرف ایک انگور کا خوشہ، ایک گچھا اگر یہاں آ جائے اور پوری دنیا کھانے لگ جائے تو بھی ختم نہ ہو. اور پھر لباس اور زیورات اور مجلسیں اور مسندیں اور خادم اور جنت کی عورتوں کے حسن، اور پھر اس کے بعد اللہ کی رضامندی، اللہ کا دیدار.
تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا. تقویٰ کا کیا معنی تھا؟ بچنا. جو ان چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان سے بچتے رہے، اس کے اندر رہ کے ان سے بچتے رہے اور اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے اپنے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ بیویاں، پاکیزہ ساتھی، کوئی کسی کی غیبت نہیں، بدگمانی نہیں، کسی کے خلاف کوئی سازش نہیں، کچھ نہیں، اچھی گفتگو. ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑھ کے اللہ کی رضا، حقیقی سکھ اور سکون کا باعث. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. یہ جنت کس کے لیے ہے؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون ربنا اننا آمنا، یہ ان کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں رب ہم مان گئے ہم نے یقین کر لیا. کیونکہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے جنت کا، اسی لیے تو پھر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کرتے. دنیا کی چیزیں سامنے ہیں نا، ان کا ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم یہ اتنے پیسے کمائیں گے تو یہ خرید لائیں گے، تو وہ پھر کمانے لگ جاتے ہیں. اس کا یقین نہیں تو پھر کرتے بھی کچھ نہیں. لہذا پہلی خصوصیت ان لوگوں کی کیا بتائی گئی؟ جو ماننے والے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. فاغفر لنا ذنوبنا، اور جن کی اپنے گناہوں پہ نظر رہتی ہے، ہمارے قصور معاف کر دے، ہمیں ڈھانپ دے. وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. تو گویا جنت ہے ایمان والوں کے لیے اور ایمان کے تقاضے پورے کرنے والوں کے لیے. کون ہوتے ہیں؟ کیا ہے ایمان کے تقاضے؟ ایمان کے تقاضے الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، اطاعت کرنے والے، عاجزی کرنے والے اپنے رب کے لیے، والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین بالاسحار، یہ سارے کام کر کے بھی سحری کے وقت توبہ کرنے والے، استغفار کرنے والے. جنت ان کے لیے. اب آپ دیکھیں اس آیت کو آپ پھر پہلی والی آیت سے ملائیں. دنیا میں طرح طرح کی زینتیں، اٹریکشن، ایک کھینچ رہا، ادھر رب کی اطاعت آپ کو کھینچ رہی. اب آپ جب تک صبر نہیں کریں گے نا، آپ ان چیزوں سے بچ کے دوسری طرف نہیں جا سکتے. تو ان چیزوں سے رکنا اور ایک لمٹ کے اندر رہنا، یہ کیا ہے؟ صبر. یعنی یہاں صبر کا معنی آپ کسی کے مرنے پہ غم کرنے والی بات ہی نہیں لیں گے، اگرچہ وہ بھی اس میں آئے گی. کیوں؟ عموماً یا تو لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے زندگی گزار دیتے ہیں، یا پھر ان میں سے کچھ کھو جائے، کچھ فوت ہو جائے، کچھ ٹوٹ جائے تو اس کے غم میں زندگی گزار دیتے ہیں. یعنی یا ایک ایکسٹریم پہ یا دوسری پہ، یا تو ان چیزوں کی محبت ان کو دوڑائے ہوئے ہے، یا ان چیزوں کا گم ہونا یا ٹوٹنا اور ختم ہونا ان کو پریشان کیے ہوئے. بس یہی دو حال ہیں دنیا میں. یا آپے سے باہر ہے، خوش ہوتے ہیں، یا پھر روتے ہیں. That's it. لیکن بندہ مومن معتدل ہوتا ہے، صابر ہوتا ہے. کچھ مل جائے تو آپے سے باہر نہیں ہوتا. صبر جو ہے یہ صرف کسی چیز کے جانے پر نہیں، بلکہ پا کر کوئی غرور نہیں، کوئی آپے سے باہر نہیں، کوئی شوخی نہیں، کچھ نہیں، بلکہ اپنی حدود کے اندر رہتے ہیں، یعنی آؤٹ نہیں ہوتے. اور اگر کوئی چیز چلی جائے تو بھی حواس نہیں کھو دیتے. صابری. اور ویسے بھی دیکھیں صبر تو ہر چیز میں، اطاعت میں بھی صبر ہے، نافرمانی سے بچنے میں بھی صبر ہے. والصادقین، جو سچے ہیں، اپنے ساتھ سچے ہیں،
یعنی جو عہد کرتے ہیں وہ درست کرتے ہیں، یعنی اپنے ساتھ ان کی کمٹمنٹس ہیں، بندوں کے ساتھ معاملات میں کھرے ہیں، سچے ہیں، اللہ کے ساتھ سچے ہیں۔ کیا مانا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ سچے ہونے کا؟ یعنی جو اللہ نے کہا ہے اس کو مانتے ہیں، وہ صرف یہ نہیں کہتے اوپر سے کہیں لبیک اور اندر سے کچھ اور، یعنی ان کی نیتیں، ارادے واقعی خالص ہوتے ہیں، فی سبیل اللہ ہوتے ہیں۔ والقانتین، اور عاجزی کرنے والے، اطاعت کرنے والے، خشوع و خضوع کرنے والے، یعنی دنیا کو پا کر وہ کیا نہیں کرتے، اکڑتے نہیں، بگڑتے نہیں، اللہ کا حق بھولتے نہیں، اللہ کے آگے جھکے رہتے ہیں اور ہمیشہ اطاعت میں رہتے ہیں۔ اچھا، ہمارا حال کیا ہوتا ہے جب دنیا کی کوئی خاص اٹریکشن، بس شادی کا موقع ہے، نمازیں بھول گئے، بچہ پیدا ہوا، پھر کوئی کام چھوڑ بیٹھے، دین کا رستہ چھوڑ بیٹھے، کوئی بزنس، کوئی جاب آ گئی، پھر اپنی ذمہ داری بھول گئے۔ ہر چیز تو ہمیں اللہ ہی کے راہ سے ہٹانے والی بن جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ قانتین کے خلاف ہے، اس میں دوام ہے، ہمیشگی ہے، یعنی کنٹینیوٹی ہے، استقامت ہے۔ والمنفقین، اور یہ سب کچھ لے کے خزانے پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھ جاتے کہ یہ سب ہمارا ہے، اس میں وہ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، خرچ کرنے والے، اور یہ سارے کام کر کے، صبر کر کے، سچے ہو کر، قنوت اختیار کر کے، خرچ کر کے، پھر بھی ڈرتے ہیں اور اس لیے استغفار کرتے ہیں، غفران۔ اب آپ دیکھیے دوسری دفعہ مغفرت کی بات ہو رہی ہے، پیچھے بھی فاغفر لنا ذنوبنا، تو بندہ مومن کے پاس آخری چیز کیا رہ جاتی ہے؟ استغفار، یا رب معاف کر دے، غفران، حتت، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ کچھ بھی کر لیں یہ نہیں سوچتے کہ بہت کر لیا، یہی سوچتے ہیں کیا رہ گیا، کیا نہیں ہو سکا۔ اور آگے وہی شخص بڑھ سکتا ہے جو یہی سوچا کرے، کیا نہیں کر سکا۔ یہ نہیں سوچے کہ کیا کر لیا، کیا سوچے کیا نہیں ہوا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو، اللہ نے بیان کر دیا، آگاہ کر دیا، کس بات کو؟ انہ لا الہ الا هو، اس بات کو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، نمبر 1، اور اس بات کو کہ قائما بالقسط، قائم ہے انصاف پر، یعنی عدل و انصاف کا قائم رکھنے والا ہے۔ قسط کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عدل۔ والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہ ہیں، واولو العلم، اور علم والے بھی یہی گواہی دیتے ہیں، کس بات کی؟ کہ اللہ ایک ہے، توحید پر قائم ہے۔ گویا انسان کی نجات کا راستہ کیا ہے؟ ان دنیا کے اٹریکشن سے انسان صرف اس وقت اٹھ سکتا ہے جب اس کے دل میں توحید خالص راسخ ہوتی ہے، ایک اللہ، سب کچھ وہی ہے میرا۔ تب اس کی زندگی میں کیا آتا ہے؟ عدل، قائما بالقسط۔ توحید کے بغیر عدل نہیں آتا، اعتدال نہیں آتا۔ عدل انصاف کے معنی میں بھی ہوتا ہے اور اعتدال کے معنی میں بھی۔ اعتدال کیا ہے دنیا کی ساری چیزوں میں؟ بنین اور اموال اور ان سب چیزوں میں عدل کی راہ کیا ہے؟ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رب، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم ان چیزوں سے اٹریکٹ نہ ہو، لیکن مجھے تو توفیق دینا، وارزقنی ان انفقہ فی حقک، اور دوسری روایت میں ان انفقہ فی حقہ، کہ تیرا حق بھی دوں اور ان چیزوں کا حق بھی دوں، یعنی دنیا کی ضروریات اور دنیا کے کام بھی، اور دوسری طرف اللہ کی رضا بھی، کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا ہی عدل ہے۔ کمی کرنا کیا ہے؟ ظلم ہے۔ زیادتی کرنا کیا ہے؟ غلو ہے، اسراف ہے۔
اب اگر دیکھیں تو ہمارا دین ہے ہی عدل پر قائم. عقائد میں عدل، عبادات میں اعتدال، آداب، اعمال، ہر چیز میں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ سورۃ النساء میں آتا ہے. لوگوں کے درمیان بھی فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ. گویا دوسرے لفظوں میں کائنات کا خدا کیا پسند کرتا ہے؟ عدل پسند کرتا ہے. اس نے ساری کائنات کو عدل پر پیدا کیا ہے. ہر چیز عدل پر قائم ہے. کیسے؟ اس کو آپ چھوٹی سی مثال سے بھی سمجھیں کہ کوئی چھوٹی سی چیز بھی کھڑی نہیں ہو سکتی بیلنس کے بغیر، کہ نہیں؟ قائم بالقسط ہے نا. چھوٹی سے چھوٹی چیز اگر اس کا بیلنس خراب ہے تو وہ اسٹریٹ کھڑی نہیں ہو سکتی. تو کائنات کا نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا، دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس میں کیا نہ ہو، عدل نہ ہو. سورۃ الرحمن آتی، پڑھی ہوگی، سب واقف ہے. اس میں آتا ہے الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. سورج، چاند، ستارے، ہر چیز اس میں عدل ہے، بیلنس ہے. ہمیں بھی کیا حکم ہے کہ تم بھی بیلنس نہ خراب کرو. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. حقوق میں کمی نہ کرو، جو کرنا چاہیے وہ کرو، اس کے کیے بغیر بات نہیں بنے گی. اللہ نے اپنا فرض پورا کر دیا، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنے فرائض پورے کریں. شریعت میں بھی، دین کے معاملات میں بھی، اور کائنات کے معاملات میں بھی، بیرونی دنیا میں بھی، ہر چیز میں عدل کام کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں، امام ابن تیمیہ کا قول ہے کہ کفر پر تو کوئی حکومت چل سکتی ہے مگر ظلم پر نہیں چل سکتی. یعنی اگر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کی بنیاد کفر پر ہے لیکن وہاں عدل ہے، انصاف ہے، تو پراسپر کریں گے چاہے وہ دنیا کے لوگ. لیکن اگر کوئی اسلامی حکومت بھی ہے برائے نام اور اس میں ظلم ہے، پراسپر نہیں کر سکتی. کوئی بھی چیز ظلم کے ساتھ چل نہیں سکتی. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں دنیا اور آخرت میں عدل سے کام لینا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کا حق بھی دینا ہے اور اسی مال اور اولاد کے ذریعے آخرت بھی کمانی ہے. تو یہاں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا گیا. نمبر 1 کہ وہ ایک ہے، اور نمبر 2 وہ قسط پر قائم ہے، اور ہمیں بھی انصاف قائم کرنے کا حکم دیتا ہے. اس نے خود اپنی کائنات کے اندر انصاف قائم کر رکھا ہے. کائنات چل ہی انصاف پر رہی ہے، عدل پر رہی ہے، اور ہمارے لیے بھی وہ یہی پسند کرتا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. پھر توحید. العزیز، زبردست ہے. الحکیم، بہت حکمت والا ہے. یہ عدل اس کا کہاں نظر آتا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کی شکل میں. تو دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. دین کیا ہوتا ہے؟ ملت، شریعت، طریقہ زندگی. اللہ کے نزدیک اگر کوئی طریقہ زندگی ریکمینڈڈ ہے، پسندیدہ ہے، مطلوب ہے، وہ کیا ہے؟ الاسلام، دین اسلام. جیسے سورۃ آل عمران کی ہی آیت 85 میں آتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا. کیونکہ دین اسلام میں سب سے پہلے اللہ کو اس کا حق دیا گیا. کیسے؟ کیا حق دیا گیا اللہ کو؟ اللہ کو ایک مانا گیا، ایک الہ قرار دیا گیا، کسی اور جگہ پر یہ نہیں. ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ قرآن پاک کی جو اہمیت ہے، تمام انسانیت کے لیے پیغام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمر و اسود سب کے لیے بھیجے گئے تھے، اور
بہترین دین کیا ہے؟ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا. یہ دین کون سا ہے؟ جو ابراہیم کا طریقہ. حالانکہ یہ تو سارے انبیاء کا طریقہ تھا، سارے انبیاء اسی دین پر رہے، سب کا دین ایک تھا جیسے حدیث میں بھی آتا ہے. لیکن ابراہیم کا طریقہ بار بار کیوں اس کو کہا جاتا ہے؟ ایک تو یکسو تھے، دوسرا یہ کہ انہوں نے قربانی کی سطح پر اس دین کو اختیار کیا تھا، اس کی خاطر آگ میں گرنا پسند کر لیا، اسی توحید کی خاطر. اس کی خاطر ملک چھوڑا، ماں باپ چھوڑے، بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو اس سے بھی نہیں کرنا، ہر طرح کی آزمائشوں سے گزرے. اس لیے دین کون سا دین؟ قربانی والا دین، جو ابراہیم والا دین ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دین اختیار کرو، میرا آپ کا کوئی نام لے کے کہ فلاں جیسا دین؟ نہیں، ابراہیم والا دین. اچھا، انسانوں کی کمزوری ہوتی ہے نا، اپنے دور کے لوگوں کو آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں. دیندار ہے تو وہ فلاں اس جیسا بنو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کس کو ہمارے لیے معیار بنایا؟ ابراہیم کے طریقے، ابراہیم کا اسوہ. کیا ہے ابراہیم کا اسوہ؟ قربانی کا دین، یکسو دین، توحید والا دین اور قربانی والا دین. واتبع ملت ابراہیم حنیفا. لیکن وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اوتوا الکتاب یعنی اہل کتاب نے کیا کیا؟ اختلاف کیا، اس دین میں تفرقہ بازی کی. الا من بعد ما جاءہم العلم، ایسا نہیں کہ جہالت تھی، پتہ نہیں تھا، علم آنے کے بعد تفرقہ بازی کی. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئے. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد یہود آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرائے. نتیجہ کیا ہوا؟ یاد ہوگا پہلے پارے میں سورۃ البقرہ کی تفسیر میں بنی اسرائیل کے واقعات میں آپ کو بتایا گیا تھا کیا انجام ہوا تھا. بخت نصر کے ہاتھوں اور مختلف ادوار میں کس کس طرح پھر ان کے اوپر شامت آئی. تو بغیم بینہم، بغی کی کیا وجہ ہے؟ حسد، ضد، دنیا کی اتھارٹی اور دنیاوی اعتبار سے بڑا بننے کی خواہش، نام بنانے کی خواہش، میں بڑا ہوں، اہمیت کی طلب. ومن یکفر بآیات اللہ، یعنی بغی کیا ہوتا ہے؟ ضد. ضد کب ہوتی ہے؟ جب ہر شخص اپنی طرف چیز کھینچتا ہے کہ میں بڑا ہوں، مجھے اہم مانا جائے، میری بات چلے. دیکھیے کہ دین میں ہر دور میں کچھ نہ کچھ اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف رہا ہے نا، یا نہیں؟ ایک شخص ایک چیز کو ایک طرح سمجھتا ہے، دوسرا دوسری طرح سمجھتا ہے. صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھیں چھوٹی چھوٹی جو دین کی جزیات تھی یا جو اس کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن تھی اس میں فرق رہا ہے تھوڑا بہت. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ترجمہ حضرت ابوبکر کے ترجمے سے فرق رہا ہے نا. ایک جنگ میں ایک کچھ لے کے جا رہا ہے، دوسرا کچھ لے کے جا رہا ہے. فرق ہے نا، شخصیتوں کا فرق. دین کا ایک شخص ایک حکم سنتا ہے، وہ ایک درجے پہ لیتا ہے، دوسرا اس سے اگلے درجے پہ، تیسرا اس سے، یعنی کہ فوق کل ذی علم علیم. فرق آ جاتا ہے. اب یہ فرق بڑا نیچرل ہے، جب تک یہ فرق درست ہے اپنی اپنی جگہ کوئی بات نہیں. مشکل کب ہوتی ہے؟ جب ہر انسان اپنی بات منوانا چاہے. آج بھی مشکل کیا ہے؟ مسلمانوں میں فرقہ واریت کیوں ہے؟ جو لوگ سیکولر ہیں، دین نہیں جانتے، ان میں نہیں اتنا اختلاف ہوگا. کن میں ہوگا؟ جو دین جانتے. کیوں؟ بغیم بینہم. جو میں کہتا ہوں، جس مسلک کو میں مانتا ہوں، مجھے سب پر اسی کی برتری قائم کرنی ہے، سب کو اسی رنگ میں رنگنا ہے، اور پھر دوسروں کو رگیدنا اور دوسروں کو برا بھلا کہنا اور دوسروں کی ہر موقع پر ان کی تذلیل کرنا، یہ اخلاق بن جاتا ہے پھر دین والوں کا. پھر تم جس چیز کو صحیح سمجھتے ہو چلتے رہو، دوسروں کو کیوں برا بھلا کہتے ہو؟ تو یہ جو بغیم بینہ ہو نا، آپس کی ضد، اس سے اختلافات شروع ہوتے ہیں کہ میری مانی جائے، وہ کہتا ہے میری مانی جائے. ومن یکفر بآیات اللہ، اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے، فإن اللہ سریع الحساب، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اب پہلے درجے پر تو یہ اہل کتاب آپس میں لڑتے جھگڑتے رہے، داخلی فرقہ واریت اور جنگ رہی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کیا ہوا؟ اس کا رخ کدھر مڑ گیا؟
آپ کی طرف. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اب آپ سے حجت بازی کرنے لگے. فرمایا فإن حاجوک، پھر اگر یہ تم سے جھگڑے، فقل، تو آپ کو کیا کہنا ہے جواب میں؟ جھگڑنا نہیں. اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا. مجھے نہ یہود کی ماننی ہے نہ نصارہ کی ماننی ہے، مجھے کس کی ماننی ہے؟ اپنے رب کی ماننی ہے. آج بھی فرقہ واریت کا علاج کیا ہے؟ مجھے نہ اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا فرما رہا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے میرا رب کیا کہہ رہا ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی کتاب میں کیا ہے؟ اسلمت یعنی اخلصت، خالص کر لیا میں نے اپنے آپ کو، وجہیا اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو، للہ اللہ کے لیے. اور کس نے؟ ومن اتبعانی، اور جو میری پیروی کرے. یعنی اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، یا اتباع کی بات آ رہی ہے. یعنی جھگڑے کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرے. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ہے، وَالْأُمِّيِّينَ، اور سارے امیوں کو بھی، یعنی مشرکین عرب کو بھی کہہ دیجئے، کیا اسلمتم، کیا تم اسلام لاتے ہو؟ ایسا اسلام قبول کرو گے جس میں کوئی فرقے واریت نہ ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، وہ ہدایت پا گئے. تو ہدایت پر اب کون ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. کوئی شخص جو آپ کی پیروی نہ کرے، خواہ وہ کتنے ہی بڑے بڑے کام کر رہا ہو، وہ ہدایت پر نہیں. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، آپ کو نہ مانے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ کیا ہے؟ پہنچا دینا. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. اس موضوع کو ایک حدیث بہت اچھی طرح واضح کرتی. آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے کالے گورے سب کی طرف بھیجا گیا ہے. یعنی سب کو، کسی بھی انسان کی ہدایت کا اگر معیار کوئی ہے تو وہ کس میں؟ اتباع رسول میں. جب تک رسول کی پیروی نہ ہو، رسول پر ایمان نہ ہو، آپ کا اتباع نہ ہو، اس وقت تک ہدایت نہیں. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے اس میں جو کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کے ذمہ بس بات پہنچانی. جیسے قرآن پاک میں ایک اور جگہ آتا ہے نا، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، ان کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہدایت تو اللہ دیتا ہے، آپ کا کام کیا ہے؟ میسج پہنچا دو، بات پہنچا دو، دعوت دے دو، حق بتا دو. نہیں مانے وہ ذمہ دار ہے، تم چھوٹ گئے. اور اگر تم نے پہنچایا نہیں پھر تمہاری پوچھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سب پہنچا دیا تھا. اور حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا تھا؟ الا هل بلغت، لوگوں کیا میں نے پہنچا دیا؟ آپ نے پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا تھا اللہم اشہد، اللہ گواہ رہنا میں نے سب پہنچا دیا. اب رسول نے تو اپنی گواہی دے دی، پہنچا دیا. اب آپ فرمائیے پہنچا دیا، سوچا بھی نہیں. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ دیکھنے والا ہے بندوں کو. ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. ان الذين يكفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، کس کا؟ بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، اللہ کی آیات کا کفر کرتے ہیں.
کیا ہے اللہ کی آیات؟ جیسے قرآن مجید ہے، جیسے پہلی کتابیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں ہیں. اشارہ ہے کس کی طرف؟ اہل کتاب کی طرف. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ قتل کرتے ہیں انبیاء کو بغیر حق، نا حق. بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صبح میں انہوں نے اپنے 43 پیغمبروں کو قتل کیا. اور سب سے بڑھ کر آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت وقت کے ساتھ مل کر سولی چڑھانے کی مذموم کوشش کی. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو لوگوں کو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یعنی امر بالمعروف کرنے والے. تو ہوا یہ کہ جب انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیا تو کچھ بھلے مانس لوگ آگے بڑھے، انہوں نے مذمت کی کہ یہ کیوں کیا، روکا، ان کو بھی پکڑ کے قتل کر دیا. تو شام کو 117 ایسے لوگوں کو قتل کر دیا. فَبَشِّرْهُمْ، تو بشارت دے دو ان کو. اب بشارت تو ہوتی ہے کسی اچھی بات کی، لیکن یہاں ایک طرح سے طنز کیا جا رہا ہے کہ تمہارے جیسے کارنامے ہیں پھر تمہیں تو خوب ہی انعام ملنا چاہیے. جیسے آپ بچے کو ناراض ہو کے کہتے ہیں جو کچھ تم نے کیا اس پر تو تمہیں بہت انعام ملنا چاہیے، حالانکہ آپ کا انعام سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ سزا. تو یہ ایک طرح سے اس کو اپوزٹ ورڈ کے ساتھ زیادہ دماغ میں اتارنے کے لیے طریقہ اختیار کرتے ہیں، طنزیہ، یعنی طنز کے طور پر. فبشرہم، یعنی خوشخبری دو، بعذاب علیم، دردناک عذاب کی. اور جہاں تک عذاب کا تعلق ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو عبیدہ نے آپ سے ایک بار پوچھا قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ دیکھیں صحابہ کے ذہن میں کیسے کیسے سوال آتے تھے نا. قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا یا اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والے کو قتل کیا. یعنی ایک شخص جو اچھی بات کرے اور برائی سے روکے، اس کو اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب ملے گا. میں تھوڑا سا آپ کو سنانا چاہوں گی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کرانے کی کیسی سازش کی تھی اور اس کے پیچھے کیا نفسیات ہوتی ہے، کہ سب سے بدترین لوگ کون ہیں اور بدترین عذاب میں جو پیغمبروں کو قتل کریں. انجیل کے مطابق یہ متی باب 28 ہے، وہاں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں. انجیل کے مطابق فلسطین کے یہودیوں نے جب حضرت مسیح کی پیغمبری کو ماننے سے انکار کر دیا تو آخر میں انہوں نے آپ کو کافر قرار دے کر مار ڈالنے کی سازش کی. ٹھیک ہے، پیغمبر کو کافر قرار دیا. ان کے مذہبی سردار نے کہا وہ قتل کے لائق ہے، یعنی یہود کے مذہبی سردار نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کے قابل ہے. آج بھی آپ دیکھیں نا، بازو کا دیندار طبقے ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح کے فتوے دیتے ہیں، فلاں گمراہ ہے، فلاں کافر ہے، فلاں ایسا ہے ویسا ہے. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منافقین کو، جن کا نفاق آپ پہ کھل گیا، ان کو بھی اپنی زندگی میں کافر نہیں ڈکلیئر کیا. کوئی ایک مثال ملتی کہ آپ نے کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر ڈکلیئر کیا ہو؟ لیکن افسوس یہ کہ آج ہمارے مذہبی طبقے میں یہ بد اخلاقی چل پڑی ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو کفر کے فتوے. یہ چیز بھی وہیں سے ہو نا، تم پچھلی قوموں کی پیروی کرو گے ہر معاملے میں. اب آپ دیکھیں ان کا مذہبی سردار عیسیٰ علیہ السلام کو، جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کی نشانی ہے، ان کے لیے کہتے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے. کین یو امیجن؟ اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے. جب صبح ہوئی تو سب سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے یسوع کے خلاف مشورہ کیا کہ اسے مار ڈالیں. وہ اسے باندھ کر لے گئے اور پلاطس حاکم کے حوالے کیا. رومی حاکم کا دستور تھا کہ عید پر لوگوں کی خاطر ایک قیدی جسے وہ چاہتے تھے چھوڑ دیتا. اس وقت برابا نام کا ایک مشہور ڈاکو قیدی تھا. بس جب وہ اکٹھے ہوئے تو پلاطس نے ان سے کہا، تم کسے چاہتے ہو کہ میں تمہاری خاطر چھوڑوں؟ آج عید کا دن ہے، کسے چھوڑنا چاہیے، برابا ڈاکو کو یا یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے پکڑوایا.
انہوں نے کہا برابا کو چھوڑ دو، ڈاکو چھوڑ دو، مسیح کو نہ چھوڑنا۔ پلاطس نے ان سے کہا پھر یسوع کو جو مسیح کہلاتا ہے کیا کروں؟ پھر مزید پوچھا، سب نے کہا وہ مصلوب ہو، سولی چڑھاؤ۔ اس نے کہا کیوں، اس نے کیا برائی کی ہے؟ مگر وہ اور بھی چلا چلا کے کہنے لگے وہ مصلوب ہو، مصلوب ہو، یعنی صلیب پہ چڑھے۔ جب پلاطس نے دیکھا کہ کچھ بن نہیں پڑتا، یعنی بادشاہ نہیں ماروانا چاہتا تھا بلکہ الٹا بلوا ہوا جاتا ہے، یعنی یہ لوگ تو سر چڑھ رہے ہیں، تو پانی لے کر ان لوگوں کے روبرو اپنے ہاتھ دھوئے، کہا میں اس راست باز کے خون سے بری ہوں، تم جانو۔ سب لوگوں نے جواب میں کہا اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اس نے برابا کو ان کی خاطر چھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالے کیا کہ مصلوب ہو۔ اس پر حاکم کے سپاہیوں نے یسوع کو قلعے میں لے جا کر ساری پلٹن اس کے گرد جمع کی، اس کے کپڑے اتار کر اسے قرمزی چوغا پہنایا، کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پہ رکھا، سرکنڈا اس کے ہاتھ میں دیا، اس کے آگے گھٹنے ٹیک کر اسے ٹھٹھوں میں اڑانے لگے، اے یہودیوں کے بادشاہ آداب، مذاق کے ساتھ اس پہ تھوکا اور وہی سرکنڈا لے کے اس کے سر پہ مارنے لگے۔ جب اس کا ٹھٹھا کر چکے تو چوغا کو اس پر سے اتار کر پھر اس کے کپڑے پہنائے اور مصلوب کرنے کو لے گئے۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لے گئے تھے سولی چڑھانے کے لیے۔ یہ یہود نے کیا تھا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دین پڑھنے والے ایسے سنگ دل کب ہوتے ہیں؟ یہ ہے سوال۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بھئی کسی کو پتا نہ ہو، ان کو سب پتا تھا، لیکن یہ اسی شخص کے خلاف ہو گئے جو اللہ کا پیغام لے کر ان کی اصلاح کرنے آیا تھا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، زکریا علیہ السلام کو، یسیع نبی کو، یرمیاہ کو، بے شمار کو قتل کیا تھا۔ کیوں ہوتا تھا یہ؟ جو ان کو ان کی برائی پہ منع کرتا، ان کی جو خرابیاں تھی ان سے ان کو آگاہ کرتا، وہ اسی کے خلاف اتنی تنقید برداشت نہیں کرتے تھے۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ۔ کس کو قتل کرتے تھے؟ جو لوگوں میں سے لوگوں کو انصاف کا، عدل کا، نیکی کا حکم دیتے تھے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کو یہ قتل کر دیتے تھے۔ یأمرون بالقسط، جو کہتے تھے کہ صحیح بات کرو، قسط پر، انصاف پر قائم، درست بات کرو، حق کو نہ چھپاؤ، جو ان کی برائیوں پر ان کو روکتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات غور سے سنیے، جب لوگوں کے دل میں دین نہ ہو، اندر نہ ہو، صرف لبادہ اوڑا ہوا ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ صرف لبادے اوڑے میں ہو دین کے، اندر نہ ہو، تو اندر باہر کا فرق ہو جاتا ہے، ایک منافقت ہوتی ہے۔ پھر جو اندر کی خرابیاں ہوتی ہیں وہ کہیں نہ کہیں چھلکتی ہیں، پھر اگر کوئی روکتا ہے تو انسان اسی کا دشمن ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے خود بھی دین کو مذاق بنایا ہوا تھا، اور جو ان کو روکتا تھا کہ یہ نہ کرو، یہ اس کے پیچھے پڑ جاتے تھے۔ تو یہ سبب تھا ان کا لوگوں کو قتل کرنے کا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے عقیدے خراب تھے۔ یہ کہتے تھے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم جو مرضی کر لیں، ہمیں آگ چند دن کی سوا چھوئے گی نہیں، ہمارے بڑے ہیں ہمیں چھڑانے بچانے کے لیے۔ تو جن کا عقیدہ یہ ہو کہ ہم ہر خرابی کر سکتے ہیں اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، ہمارے لیے سزا ہے ہی نہیں، جیسے آج مسلمانوں نے سمجھ رکھا ہے، ہم سب یہی سوچتے ہیں نا جو مرضی کر لیں، ہم کلمہ پڑھنے والے، ہم تو جنت میں جائیں گے، جنت ہمارے لیے تو بنی ہے اور تو کسی کو جانا نہیں ہوا۔ تو آپ خود سوچیں کہ جو یہ سمجھے پھر وہ کون سی خرابی نہیں کرے گا، وہ ہر خرابی دل کھول کے کرے گا، معافی تو ہو ہی جاتی، بعد میں دیکھا جائے گا۔ اور دوسری طرف جب ان کی کوئی اصلاح کی کوشش کرے تو وہ اسی کے خلاف ہو جاتے ہیں، جو ان کو ان کی غلطی بتائے وہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے پھر اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ ان کی اگر کوئی دکھاوے کی چند نیکیاں ہوں بھی تو قیامت کے دن اس کا بھی ان کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال ضائع ہو گئے فی الدنیا، دنیا میں۔
دنیا میں بعض لوگوں کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. وہ کون کون ہیں؟ ایک تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء اور نیک لوگوں کو قتل کیا. اس کے علاوہ اگر کوئی شرک کرے تو اس کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. ریاکاری سے بھی ضائع ہوتے ہیں، بدنیتی سے. اور اگر کسی کی برائیاں زیادہ ہو گئی اور نیکیاں کم ہیں تو اس کے بھی نیکیاں ضائع ہو گئی. جیسے آتا ہے نا، اگر کوئی ایک نماز نہیں پڑھتا تو باقی بھی پڑھی ہوئی ضائع ہو جاتی ہے. کیوں؟ وہ حدیث یاد ہے عصر کی نماز کے بارے میں نے آپ کو سنائی تھی، صلاۃ الوسطیٰ میں. کیا تھی وہ حدیث؟ جس کی نماز عصر فوت ہو گئی اس کی گویا مال اور اولاد برباد ہو گئی، سب ہلاک ہو گئے. اب باقی تو پڑھی تھی بھائی، اثر ہی نہیں پڑھی تھی نا. ہاں، ایک نہیں پڑھی تو اس نے باقیوں کو بھی ضائع کیا. ٹھیک ہے، تو انسان کے بعض اعمال اتنے خراب ہوتے ہیں کہ باقی نیکیوں کو بھی برباد کر دیتے ہیں. دنیاوی اعتبار سے کوئی مثال یاد ہے کیسے ہوتا ہے؟ عام طور پر غیبت وغیرہ کرنے سے بھی انسان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، دوسرے کو چلے جاتے ہیں. دکھاوے سے بھی سب بھگ اڑ جائے گے. بڑے بڑے عمل لے کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے لیکن بدنیتی کے ساتھ کیے ہوں گے. لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، کوئی ان کا وزن ہی نہیں ہوگا. سب دکھاوا، ریاکاری، شہرت کی خواہش. تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. اب ذرا پوری توجہ سے ان آیات کی تلاوت سنیے تاکہ اول سے آخر تک بات پوری پکچر آپ کے سامنے واضح ہو جائے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. قُلْ أَأُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون
النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے دنیا کی زندگی کے اٹریکشنز کی بات ہوئی ہے، پھر اس سے بہتر چیز کی طرف توجہ دلائی گئی، اور پھر اس بہتر چیز کو پانے کی شرائط کا ذکر کیا گیا، اور ان شرائط کو انسان صرف اس وقت پورا کر سکتا ہے جب اس کے دل میں توحید راسخ ہو اور وہ اس بات کی گواہی دینے والوں میں سے ہو، اور دین اسلام پر اس کی یکسوئی ہو، اختلاف کی راہوں کو چھوڑے. اور اگر کوئی شخص اختلاف کی راہ اختیار کرتا ہے تو اس کی وجہ پھر خدا خوفی نہیں ہوتی بلکہ ضد اور عداوت ہوتی ہے، اور وہی چیز اس کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ تفرقہ بازی اسے کفر کی طرف لیڈ کرتی ہے. اور اگر لوگ ایسے معاملات میں حجت بازی کرنے پر آئیں تو بھی انسان کو یکسو رہنا چاہیے، اسلمت وجہی للہ. اور پھر اس کے بعد دوسروں کو بھی بتانا ہے، لوگوں کو بتانے کی ذمہ داری پوری ہو جائے تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے کہ میرا کام پہنچانا ہے، اگر لوگ نہ بھی مانے تو پھر ان کی ذمہ داری. اور پھر ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو حق کی بات کرنے والوں کو قتل کر دیتے ہیں کہ ان کا انجام برا ہوگا. عموماً اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان خرابیوں کا شکار ہوتا ہے، صرف اندر دنیا کی محبت رچی بسی ہوتی ہے اور ظاہر میں دین کا لبادہ اڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ آخری آیت بھی جا لگتی ہے کس کو، زین للناس حب الشہوات. ریلیجس طبقے میں خرابی کب آتی ہے؟ جب ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر سے دین کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں، صرف دکھاوے کو اور صرف نام کو. لہذا جب کوئی شخص ان کی اصلاح کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو وہ اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں. تو سب کا امتحان یہی ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اصل چیز کو نہ بھولے، اصل چیز کو نہ چھوڑے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.